اور اب میں UKPNP کے رہنما سردار الطاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز سینئر ساتھی اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے NSF کے سب سپاہیوں، سب سلام میری طرف سے NSF کے سب سپاہیوں کو. آج کا دن شکاگو کے ان عظیم شہداء کا دن ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر محنت کشوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو اور کسانوں کو اس تقبے کے لیے جنہوں نے 18 سے 19 گھنٹے 20 سے 24 گھنٹے تک محنت کر کے 2 ٹائم کی مشکل روزی روٹی میسر تھی، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، ان کے حقوق کے لیے قربانیاں دی. وہ وقت آج بھی دیکھنے میں آتا ہے. اسی پاکستان کے اندر، ہمارے وطن ریاست جموں کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہمارے گرد و نواح میں رہنے والے ممالک کے اندر آج بھی کتنا اتصال ہوتا ہے مزدور پہ. اس کو اس وقت کے ساتھ اگر مناظرہ کرتے ہیں تو ہم آج بھی اس وقت سے پیچھے ہیں. قبل 1 سال مجھے سندھ میں جانے کا موقع میسر ہوا تو میں نے جا کر دیکھا کہ سندھ کے مزدوروں کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے، سندھ کے مزدوروں کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، سندھ کے مزدوروں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے. اور وہاں کے بڈیروں کو، وہاں کے نوابوں کو اور وہاں کے سرداروں کے لیے وہ محنت کرتے ہیں 22 سے 23 گھنٹے. وہاں کے سردار اور نواب ان کو اپنا مظلوم اور محکوم رکھ کر ایک اندھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر دیکھنے میں آئے تو اتنا بڑا اتصال محنت کشوں کے ساتھ موجود ہے، اتنا دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آتا. مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے دعوے ہوئے، بڑی بڑی انقلابی پارٹیاں بنی. پاکستان کے اندر بھی کوئی لال خان لاہور کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، سرحدوں کے خاتمے کی بات تو کرتا ہے، اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اسے سندھ کا مزدور کیوں نہیں نظر آتا، اسے پنجاب کے دیہاتوں میں رہنے والا کسان کیوں نہیں نظر آتا، اسے پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کی وہاں رات تو نظر نہیں آتی، اسے کشمیر کے اندر گھسنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی. بابا کشمیری تو قومی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیری تو تمہارے سندھ کے کسانوں سے، تمہارے محکوموں سے غلام رہتے ہوئے بھی شعور رکھتے ہیں، اپنی جدوجہد کرتے ہیں، بین الاقوامی دنیا کے انٹرنیشنل تبدیل ہونے والے حالات پہ نظر رکھتے ہیں. کشمیری باشعور قوم ہے. الگ بات ہے کہ کشمیر کے اندر سیاسی تنہائی موجود ہے، وہ وظیفہ خور ہندوستان اور پاکستان نے پیدا کیے، انہوں نے کشمیری قوم کے سوال کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اگر پاکستان کے حکمران، پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے جنرل، پاکستان کے سرمایہ دار تم اپنے عوام پہ رحم کھاؤ، تم دنیا کے ٹھیکے چھوڑو. افغانستان کے اندر جو اشر تمہارا ہو رہا ہے تو مجھ سے تو دیکھو کہ تم نے افغانستان کے اندر جو کیا اس میں جوتے پڑ رہے ہیں تمہیں. آج افغانستان کے اندر سارے افغانی تم سے پناہ مانگتے ہیں. کشمیر کے اندر تم نے 80,000 انسانوں کو جہاد کے نام پہ، انہیں قبیلوں اور برادری کے نام پہ تم نے کٹوایا. تمہارا جہاد آج ناکام ہو چکا ہے. تمہیں پتا چلا ہے کشمیر کے اندر کہ کشمیری قوم تمہارے اس فرسودہ نظریے کے ساتھ نہیں ہے. آج تم جس طرح پلیٹ فارم پہ گئے ہو اس میں جا کر جو جان سازیاں کر رہے ہو، گلگت بلتستان کو اگر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اگر اسے تقسیم ہونا ہوتا تو یہ اپنی پیدائش میں تقسیم ہو چکا ہوتا. کشمیر کو تم کبھی تقسیم نہیں کر سکتے. کشمیر کو مکمل ایک آزاد اور خود مختار ملک بننا ہے، یہ کشمیریوں کا بنیادی حق ہے. پاکستان کے عوام اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ کشمیریوں کا سوال قومی آزادی کا سوال ہے، پاکستان کے محنت کش کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
हिंदुस्तान के मेहनत कश मजदूर और किसान के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीरियों की कौमी आजादी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मजदूर के हाथ में है, इन सरमादारों और जागीरदारों के हाथ में नहीं है, जिन्हें कश्मीर से बहते हुए पानी पे नजर है, जिन्हें 4,500 मरबा मील कश्मीर की खिता उठाकर चाइना को गिफ्ट में दे दिया। उस फरसुदा नजरिए पे, उस फरसुदगी पे अपनी चाइना के साथ दोस्ती रखी हुई है मफादात की बुनियाद पे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के मफाद हो सकते हैं, ये पाकिस्तान के जनरलों के मफाद हो सकते हैं, पाकिस्तान की फौज के मफाद हो सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम के मफाद नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर 50 साल की तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बहुत बड़ी स्ट्रगल आज पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। तुम्हें तक उनका हिस्सा उन्हें लुटाना होगा। तुम्हारे लिए ये मशवरा है कि तुम कश्मीर के अंदर से अपनी फौजें निकाल दो। तुम्हारे लिए ये मशवरा है कि कश्मीर के अंदर से मुकम्मल मुदाखलत खत्म करो और बाहर निकलो। ये कोई लाखान की शक्ल में, कोई जमात इस्लामी की शक्ल में और कोई जादियों की शक्ल में तुम कश्मीर के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। ये तुम्हारे जो व्यवस्थे बनते हैं वहाँ मौलाइयों की शक्ल में कोई नए सोशलिस्ट हमें नहीं समझ आती कि लाल खान जब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर तुम थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोशलिस्ट इनकलाब को रद्द इनकलाब में तब्दील किया, तो वहां तुमने क्या किया था? तुम्हें कश्मीर के अंदर तो बड़ी जरखेज मट्टी नजर आती है, तुम्हें उन मजदूरों का खून क्यों नहीं नजर आता? उन मजदूरों की लूटती हुई हिस्से क्यों नहीं नजर आती जो तुम्हारे मुल्क के अंदर रहती है? हमें नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान की एजेंसियां क्या क्या खेल खेलती है। बाबा तुम अपने मुल्क को बचाओ, तुम ठेके छोड़ो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम कश्मीरियों को आजादी दिलाओ या तुम कोई और बड़ी जद्दोजहद कर सको। तुम्हें अपने मुल्क को बचाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं इसके साथ